ماہر ریاض. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماہر ریاض آفیشیل 1214. تو ہم آئے تھے آج گرین لینڈ کلب، جہاں پہ ماشاءاللہ حاجی اختر عالم قریشی صاحب نے ایک بڑا ہی پرکشش جلسہ گاہ بنائی تھی، اور ماشاءاللہ رش دیکھ کے تو ہم حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا کراؤڈ تھا، جس میں سردار اویس لغاری، عبد الرحمن خان کانجو اور کافی سارے ملتان کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نواز شریف کو ویلکم کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کا اصلی لیڈر جو ہے، نقلی تو اندر ہے، اصلی لیڈر انشاءاللہ 21 اکتوبر کو آ رہا ہے. اس سلسلے میں یہ سارا جلسہ تھا. آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اس انقلابی تقریروں کو بھی سننا ہے. تو چلتے ہیں اندر. اس ٹائم قوم کو ایک امید کی ضرورت ہے، جو موجودہ وقت میں میاں نواز شریف کی صورت میں پاکستان کی عوام کو نظر آ رہی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں مسلم لیگی کہ پاکستان کی عوام نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہمارا ایک سیاسی نعرہ ہوا کرتا تھا، اشتہاروں پر پرانے زمانے میں لکھا ہوتا تھا، میرا ماضی میری گواہی. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا تھا تو نواز شریف، جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنی تھی تو نواز شریف، جب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانی تھی تو نواز شریف. جوید علی قریشی. 2017 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم مہنگائی تھی. آج کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے درپیش ہے جنہوں نے 2017 میں دھرنے دیے، مختلف سازشیں کی، اور ہمارے قائد کو پابند سلاسل ہونا پڑا. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس وقت پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا. جب بھی میاں نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں، پاکستان کو ایشین ٹائگر کا درجہ دیا جانے شروع ہوتا ہے، اور اسی وقت پھر پاکستان کی بھی ٹانگ کھینچ دی جاتی ہے اور میاں نواز شریف کی بھی ٹانگ کھینچ. لیکن اب پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور بھی دیکھے، ان پہ میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتا. 3.5 سال میں ایک سفیر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب اس ٹائم اپوزیشن لیڈر ہاؤس میں اریسٹ تھے. 2-3 بندوں کو جانے کی اجازت ہوتی تھی، میرا بھی اس میں نام تھا. تو میں ایک ایمبیسڈر کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ ایکسیلنسی موجودہ حکومت کے ساتھ کام کرنا کیسے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہے تو سفارتی آداب کے خلاف، لیکن ان کے ساتھ ڈیل کرنا اس طرح سے ہے جس طرح گلی کے لوگوں سے. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کوئی پالیسی نہیں ہو. میاں شہباز شریف نے جو 16 مہینے حکومت دی تھی، میں بھی اس کابینہ کا حصہ تھا. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کوئی آسان کام نہیں تھا وہ 16 مہینے. جب پاکستان کو بچانے کا، بھائی انتظامیہ بھی کھانا نہ لگاؤ یار، تھوڑی دیر بعد لگا لینا، بابا بھی کھانا نہیں لگا، بیٹھ جائیں سارے اللہ. جب اس پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا تو ہم نے اپنی سیاست کی فکر نہیں کی بلکہ ریاست کی فکر کی. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مسلم لیگ کے ورکر سے لے کر
मुस्लिम लीग की क़यादत तक अल्हम्दुलिल्लाह सब इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। 21 तारीख की तैयारी को मद्देनजर रखो, आए इस तारीखी दिन का हिस्सा बने जहां मोहसिन पाकिस्तान आके इंशाअल्लाह इस कौम को इकोनॉमिक रिफॉर्म का फार्मूला देंगे। टाइम लगेगा, लेकिन हमारी क़यादत ने मुसीबतें झेली, जिलाबंदियां झेली, कई ऐसे दुख झेले जो नाकाबिले बयान हैं। मां के जनाजे पे ना आ सकना, बेगम को कब्र में ना उतार सकना, बेटी को बाप के सामने जेल में हथकड़ी डालना। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, इन सबको सहने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ पे जितना जुल्म हुआ, हमारे मुद्दे मुकाबिल पीटीआई की तरह कभी उस बंदे ने मुल्क की सालमियत पे और मुल्क की सिक्योरिटी पे, मुल्क की वहदानियत पे, मुल्क की इत्तेहाद पे, तंजीम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और कभी उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला। सब कुछ अपने दिल पे सहता। मेहरबानी फरमाए 21 तारीख के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे इकट्ठे होना है, नाश्ते क्या करना है, ज़्यादा राह क्या लेना है, क्योंकि हमें रात 8-9 बजे तक, हमें सुबह फजर के टाइम यहाँ से निकलना पड़ेगा। खुदारा हम इन महफिलों में, रोज की कॉर्नर मीटिंग्स में जोश व खरोश से हों और 21 तारीख को हम अपने कैंप कायद को खुशामदीद करने ना पहुंच सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पार्टी से वफादार हैं। और हम इंशाल्लाह वहां से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा कायद इंशाल्लाह खैर खैरियत से रहेगा। मैं एक दफा फिर और मुल्तान के तमाम कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं, आप और मैं मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला करे कि अल्लाह इन सबको वुसअत क़ल्बी दे कि ये अपने वर्करों के लिए, अपनी जमात के लिए अपने छोटे छोटे इख्तिलाफ बुलाकर मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि यही लोग हैं जो मुल्तान को बेहतर मुस्तक़बिल दे सकें। मैं आखिर में अपने भाई अख्तर का, साद खान का, इनके तमाम तर दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम में आने की, एक कामयाब प्रोग्राम करने की, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ख़वातीन व हज़रात यहाँ आकर मेरी सरदार अवैस खान की और हम सब की इज्जत अफजाई की। अल्लाह ताला आपका, हम सबका हामी और नासिर है। रहमान आपके सामने होंगे। मैं बिलाल भट्ट साहब, अदब मुमताज साहब और मलिक अनवर साहब को गुजारिश करने के लिए गया कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, तो उन्होंने कहा कि अवैस लहारी साहब यहाँ मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हम ये चाहते हैं कि हमारा टाइम उनको दिया जा सके ताकि वर्कर उनकी बात सुन सके। मैं बस एक शेर के बाद उनको दावत दूंगा कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो कभी ज़मीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, गिरता है बड़े शौक से दरिया समंदर में, लेकिन कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा साथ खुर्शीद फौजू साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अवैस लहारी साहब को वो दावत दें। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देना चाहता हूँ, बहुत कम होता है कि बड़े बाप का बड़ा बेटा हो। एक बड़े बाप का बड़ा बेटा है, जनूबी पंजाब
صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اختر عالم بھائی صاحب کامو صاحب میرے چھوٹے بھائی جناب قابل احترام عبدالرحمان خان کامو صاحب مختلف ہمارے ملتان کے سابق وفاقی وزراء ایم این اے ایم پی اسٹیٹ ہولڈرز ہماری اس پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے عہدیداران چیئرمین صاحبان یونین کاؤنسل کے ممبرز سابق ممبرز ہماری بہنیں ہماری مسلم لیگ نون کی ویپنز ونگ لائرز ونگ لیبرز ونگ کسان ونگ یوتھ ونگ ایم ایس ایف تمام دوستوں بھائیوں ہمارے آنریبل پریس اور میڈیا کے بھائی اور بہن پاکستان کا مستقبل مسلم لیگ کے نوجوانوں آپ لوگ پیچھے ہو جائیں گے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ میرا اپنا بھی چھوٹا ہے مشکل سے اس کے اوپر اٹھ رہا ہوں میں باقی سٹیج پہ تمام دوستوں بھائیوں نے بہت سنجیدہ اور ایشوز آپ کے سامنے ریز کیے میں سب سے پہلے ساتھ کامو صاحب اگر یہ بات نہ کرتے تو میں نہ کرتا لیکن یہ ایک وہ تنقید ہے جو ہماری پارٹی کی قیادت کے اوپر بھی ہمارے مخالف کرتے ہیں اور وہ موروثی سیاست کی ہے انہوں نے ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹے کے طور پہ مجھ ناچیز کو ذکر کیا ایک تو میں عظیم ہوں نہیں لیکن میرا والد ایک اچھا نیک مسلمان تھے اور میں ان کو ایک اچھے سیاستدان سے زیادہ ایک خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک نیک اور ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا تو باپ کا اگر بیٹا اگر انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو تو اس کی کوئی تنقید نہیں ہے ڈاکٹر کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر ہو اس کو موروثی پیشہ بھی کہتے اگر وکیل کا بیٹا یا بیٹی وکیل ہو اس کے اوپر ہمارے معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی الیکٹریشین پلمبر کارپینٹر درخان مستری کسی بھی شعبے میں جو معاشی طور کے اوپر اوپر سے اوپر ہو اور کم سے کم ہو اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے جج کا بیٹا جج فوجی کا بیٹا فوج میں جاتا ہے ایئر فورس کا ایئر فورس میں جاتا ہے ان کی بیٹیاں جاتی ہیں ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے سیاستدان کے اولاد کو سیاست میں آ کے اگر غلط کام کریں نئی نوجوان قیادت اور نئی نوجوان قوت کے مطابق وہ پروگریسو ذہن نہ رکھے اگر دقیانوسی سیاست کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل نہ کر کے نوجوانوں کو پاکستان کے اندر اگر نیند نہ دلوائے تو پھر موروثی سیاست کی تنقید جائز ہے اور یقین رکھیے ہم نے اپنے خاندانوں کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ اور اپنے سے بہت دنیاوی لحاظ کے اندر حقیقت میں نہیں دنیاوی لحاظ کے اندر بہت بڑے بڑے ہم سے زیادہ خاندانوں کے اندر لوگوں کو سیاست میں پٹتے ہوئے اور فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف موروثی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جن کا عوام کے ساتھ اپنے حلقوں کے اندر نہ کوئی رحم دلی ہوتی ہے نہ پرواہ ہوتی ہے نہ نوجوانوں کی عزت کرتے ہیں نہ بزرگوں کے ساتھ صحیح پیش آتے ہیں اور نہ ہی عوام کی ترقی کے لیے ان کو کوئی پرواہ ہوتی ہے تو یہ ڈرامے والی باتیں کر کے عمران خان کی طرح باتیں مشہور کر کے یہ باتیں کرنے کے اندر حقیقت کم اور ڈرامہ اور پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے
یہی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اندر ہماری اور آپ کی جماعت کے لیڈرز کے خلاف ہوا. 4 سال چور 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 کی پٹی پڑھائی گئی اس ملک کے اندر. اب 4 سال پٹی پڑھائی گئی. قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان جو آج آپ کو آپ کے گھروں کے ٹی وی کے گھروں کے اندر اپنی کورٹ کی کارروائی کھول کے دکھا رہا ہے, وکلاء کی تنقید اپنے اوپر سنا رہا ہے, اپنے جج بھائیوں کی تنقید اپنے چیف جسٹس اپنے اوپر سنا کے دکھا رہا ہے. اسی چیف جسٹس کو عمران خان نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو باقاعدہ اس کے خلاف بے ایمانی کا الزام لگا کے اس کے خلاف کارروائی شروع کروائی تھی. وہ کارروائی پوری کروائی, اور جب اس کی کارروائی اور ڈرامہ اور پروپیگنڈا شرمندہ, یہ مجھے اوپر کہہ رہے ہیں زندہ باد, میں اسکرین پہ نہیں آ رہا تھا کہتے. تو جب وہ پروپیگنڈا ختم ہوا اور اس کا سارے ڈرامے فیل ہوئے, اس چیف جسٹس کو اس کے قوم کے سامنے اپنے اوپر سے وہ الزام کیا, وہ جو جوتوں کا ہار تھا وہ اتار کے کسی اور کے اوپر پہنا دیا کہ فلاں ادارے کے فلاں بندے نے مجھے برگلایا تھا اور میں نے یہ قدم اٹھایا تھا. اگر وہ ایک چیف جسٹس ہے کہ ایماندار چیف جسٹس جو آج اپنی تمام سرکاری سہولیات واپس کر چکا ہوا ہے, اگر اس کے خلاف یہ ڈرامہ کر سکتا تھا تو وہ شخص اور وہ سیاسی جماعت جو اس کے 20 سالہ اقتدار جو کہتے تھے کہ 20 سال اقتدار میں رہے گا, جو شخص اور پارٹی اس کے اقتدار میں حائل تھی رستے میں, اس کے خلاف اس جماعت کیوں نہ لگا تھا. ہر ادارہ اس کے ساتھ, جوڈیشری اس کے ساتھ, گڈ پروسیڈر والا چیف جسٹس اس کے ساتھ, سوشل میڈیا اس کے ساتھ, اور ادارے اس کے ساتھ, ایف آئی اے اس کی, انٹیلیجنس بیورو اس کی. اگر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز چور تھے تو تم نے اگر ثابت نہیں کیا تو تم نے کیا کیا الزام لگانے کے علاوہ؟ یہ کوئی نواز شریف اور عمران خان یا پی ٹی آئی کی جنگ نہیں رہ گئی, یہ ان نوجوانوں کی اب جنگ ہو جانی چاہیے جو ہر 100 ووٹر میں سے 65 ووٹر 18 سے 35 عمر کی 35 سال کی عمر کے درمیان ہے. یہ ہم 50 سال والوں کا کام نہیں ہے, یہ اب مکمل ہمارے معاشرے کا مستقبل اور اس کے فیصلے نوجوانوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں. ان نوجوانوں کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ مستقبل میں یہ صرف سوشل میڈیا کی گپ شپ کے حد تک انہوں نے بات چیت کو رکھنا ہے کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ معیشت کو آگے لے کے جانا ہے. پچھلے 4 سال کے اندر اس سوشل میڈیا کی گپ شپ نے عمران خان کے ذریعے آپ کو اور ہمیں کیا دیا؟ 2018 میں ہم بہتر تھے, ہماری روٹی بہتر سستی تھی, بجلی کا بل کم تھا, تمام سہولیات آسان تھی, ہمارے ڈھیروں کے اوپر غربا کی تعداد کم آتی تھی مدد مانگنے. سفید پوش بندہ اور خاتون اپنی عزت بچا کے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. آج آپ کسی ہوٹل میں جائیں, کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں, جہاں بھی آپ کام کروائیں وہ بیچارے کام کرنے والے کھڑے ہو کے آپ کو اس امید میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ 10 روپے ایکسٹرا ٹپ دے کے جائیں گے. یہ 2018 میں یہ ریسٹورنٹ کے ویٹرز کا, پیٹرول پمپ کے اوپر کام کرنے والوں کا, کسی کا یہ حال نہیں تھا. یہ 4 سال کے اندر نا امیدی اور یہ چیز آگے بڑھی, پاکستان نیچے گیا, بین الاقوامی طور کے اوپر ہماری عزت نہیں رہ گئی. سعودی عرب کا ولی عہد
آپ کے عمران خان کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، چین کا وزیر اعظم اور صدر اس کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا، ترکی کا صدر کہتا تھا ہم نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے، اس جیسے مغرور لوگوں کے ساتھ جو صرف اپنے آپ کو اگلے کن سمجھتے ہیں اور جن کے سر اور دماغ کے اندر گھمنڈ ہے، ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ وہ تو ہمارے ملکوں میں آ کے ہمیں لیکچر دیتا ہے، اپنے ملک کے اندر جا کے بے ایمانوں کو کچھ کر دی، وہ اپنی پارٹی کے اندر شوگر مافیا کے لوگوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں آ کے لیکچر دیتا ہے۔ امریکہ کا صدر، اس کی سمجھ میں عمران خان نہیں آیا، چین کے صدر کی نہیں آیا، ایک شاید مذہب کی سمجھ میں آیا، اور وہ اس کی سابقہ اہلیہ کا خاندان یہودی خاندان تھا، جس کے لیے اس نے جا کے لندن میں ووٹ مانگا، جس کی فنڈنگ باقاعدہ مولانا فضل الرحمان کوئی ڈرامہ نہیں کرتا جب وہ بات کرتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں سیاستدان ہر وقت بات اپنے فائدے اور اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں میں حقیقت ہے، اس کو سنجیدگی سے سوچیں۔ وہ جب کہتا ہے کہ یہ یہودی فنڈنگ ہے تو ہے یہودی فنڈنگ، اور کیا ہوتی ہے؟ آپ نے 9 مئی کو عوام کو اپنی فوج کے خلاف کھڑا کیا۔ جب میرا باپ 4 سال جان حق کی حکومت کے اندر جیل میں جا تھا اور ساہیوال میں ہم سزوکی جیپ میں سفر کر کے سنگل روڈ کے اوپر اسکول کے بچوں کی جایا کرتے تھے، اس وقت بھی ہم ضیاء الحق کو برا کہتے تھے، ہم کبھی اپنی پاکستان کی افواج اور اداروں کو گالی نہیں نکالتے تھے۔ یہ ادارے چاہے غلطی پہ ہوں یا صحیح کچھ کریں، یہ ادارے ہمارے ملک کے ادارے ہیں، یہ پارلیمان ہمارے ملک کی پارلیمان ہے، ان کو اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ ہم میں خرابیاں ہیں۔ آج چیف جسٹس کا فیصلہ ہے، اس نے پارلیمان کو ریکگنائز کیا ہے کہ پارلیمان کو حق ہے فیصلے کرنے کا اور قانون بنانے کا۔ قانون اگر غلط بنائے تو عوام اس کو اگلی دفعہ رد کر دے۔ قانون بنانے کا حق پارلیمان کے ساتھ جس طرح نہیں کھیل سکتے، اس کے پاکستان کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ پاک افواج سے نہیں چھین سکتے۔ آپ جی ایس ٹی پر حملہ کروا کے اپنے آپ کو چیک وغیرہ سمجھیں اور سمجھیں کہ اس نے باہر آ کے جی ایس کیو کے اندر بیٹھے سپاہیوں نے آپ کی جیت کے ساتھ چڑھ کیا اور پوری فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بغاوت کر لینی ہے۔ یہ آپ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر۔ یہ پاکستان منصفانہ بنیاد کے اوپر آپ لوگ مل بیٹھ کے صحیح فیصلے نہیں کریں گے، اور آپ کو سمجھانے والے نواز شریف آ رہا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کتنی دفعہ اور بندہ بن جائے گا؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو ایم این اے بن کے بنے کا دل نہیں کرتا دوبارہ ایم این اے بننے کا۔ مجبوری ہے، ذمہ داری ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہم کر رہے ہیں۔ جس نے منڈی نہیں کھانی ہوتی اس کا کوئی شوق نہیں ہوتا زیادہ، اس کے اوپر سیاست ایک بوجھ ہوتی ہے، ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے جو ہم اپنی اولاد اور کاروبار کی قربانی دے کے سیاست میں رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ پوری بڑے بڑے کراؤڈز کے اندر لوگوں سے دعا کروا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک پائی بھی پاکستان کی عوام کا کبھی کھایا ہو تو ہمارے پاس 30 سپاروں کا قہر نازل ہو۔ بلاؤ عمران خان کو، اس کو کہو یہ قسم اٹھائے لوگوں کے سامنے کہ اگر اس کی اور اس کی اہلیہ نے حرام کا 1 روپیہ نہیں کھایا تو اس کے اوپر خدا کا قہر نازل ہو، وہ کبھی بھی یہ دعا آپ سے نہیں کروائے گا۔ یہ فرق گوبھی کیا تھی، یہ پیسوں کا معاملہ کیا تھا، ان کی جماعت کدھر ہے؟ وہ ہمارے بیچارے گمراہ ہوئے میں نوجوان جو آج اس کی عشق کے اندر محبت کے اندر مبتلا ہو کے چند لوگ ابھی بھی پھر رہے ہیں، ان کے لیڈر مقامی کدھر ہیں؟ 2018 کے بعد ہم سے پوچھے یہ نون لیگ کا ورکر کہ میرے قائدین کے اوپر کیا الزام لگائے گئے، ان کے اوپر جیلیں کاٹی، نواز شریف نے کاٹی، شہباز شریف نے کاٹی، حمزہ شہباز نے کاٹی،
मरियम नवाज ने काटी, एंटी करप्शन के पर्चे हुए, शाहिद खाकान अंदर गया, एहसन इकबाल अंदर गया, हनीफ अब्बासी गया, क्यों नहीं कुछ सबूत हुआ? उन्होंने कुर्बानियां दी अपने वर्कर्स की जगह के ऊपर। वो आज नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान आके गालिबन आपको एक इस्लाह का प्रोग्राम पाकिस्तान को देके और अपनी भी जो माजी की नून लीग के अंदर कमजोरियां हैं उनकी इस्लाह करके आगे एक सफर का आगाज करने जा रहा है। आए हम और आप मिलके मीनार पाकिस्तान की एक तारीख का हिस्सा बने। हमारे नौजवान जो आज 20 साल के हैं, जिनके हाथ में हमारी पार्टी का और इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आए वो मीनार पाकिस्तान जाएं, अपनी सेल्फी उधर खींचें और अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे, अपनी औलाद को 20 साल के बाद दिखाएं कि हम इस सफर के आगाज का हिस्सा थे। हमने मीनार पाकिस्तान में जाके और पाकिस्तान की दोबारा तामीर का सफर का आगाज किया था। मैं जानता हूँ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारी जमात ने क्या किया। आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर कितनी जमातें हैं, मैं गिन के आपको बता देता हूँ। इमरान खान पाकिस्तान को पिछले 4 साल ठीक किए तो वो करेगा। आसिफ जरदारी बेहतर पाकिस्तान को ठीक करेगा या नवाज शरीफ करेगा? मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में ये सकत ज्यादा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में? एमक्यूएम के अंदर ये सकत ज्यादा है कि नवाज और शहबाज शरीफ में? तो हमने इस वक्त जो अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास हैं उसमें एक बेहतरीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके और मीनार पाकिस्तान इस सफर का आगाज है। अपने दिल से जाएं, कोई मीनार पाकिस्तान को भरने मत जाएं। कुर्सियां भरने वाले लाहौर में काफी बैठे हैं। यहाँ का नौजवान जो अपने दिल से जाएगा, मेरी बहन यहाँ की जो दिल से जाएगी, वो वापस आके अपने नौजवानों के अंदर उस बात का जिक्र करेंगे कि हमने क्या जज्बा देखा, क्या जुनून देखा, मीनार पाकिस्तान को किस हालत में माशाल्लाह देखा और हमारा मुस्तकबिल क्या है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी यहाँ की पार्टी की तमाम क़यादत का, बिलखुसूस अपने यहाँ के मेज़बानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को इज्जत बख्शी और हमें यहाँ बात करने का मौका दिया। और इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी इस पार्टी की बेहतरी के लिए हर फैसला जो हम मुल्तान शहर या उसके गिरदो नवा के करेंगे, वो अपनी वर्कर्स और अपनी यहाँ की लोकल क़यादत के मशवरे से अपनी पार्टी की क़यादत के सामने रखेंगे ताकि मुल्तान को एक खूबसूरत और एक कामयाब क़यादत मिले जो आपके बयानात, आपके ख्यालात और आपके मामलात को असेंबलियों तक पहुँचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खाने का वसीम इंतजाम है, तमाम भाई अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं, इंशाअल्लाह तमाम खाना मिलेगा। और मैं गुलाम पर साहब को दुआ के लिए तो आज के व्लॉग का माशाल्लाह एंड करते हैं। बहुत अच्छा हाजी अख्तर आलम कुरैशी का जो जलसा था ग्रीनलैंड में, माशाल्लाह बड़ा वीआईपी था, बड़ा मज़ा आया तकरीरें सुन के। तो आज का व्लॉग का एंड करते हैं। आपने हमारे साथ रहना है और हमारे व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?